السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ہمارے پیارے ملک پاکستان میں ایک بحث ہے کہ ڈگری ہونا ضروری ہے کہ اسکل ہونا ڈگری سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ میرے نزدیک یہ بحث بنتی نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں، نقصان دونوں میں نہیں ہے، دونوں کے فائدے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ایک چیز کا فائدہ ذرا زیادہ ہے اور دیر پا ہے، اور دوسری چیز کا فائدہ ذرا کم ہے اور لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے۔ ایسا کوئی ڈبیٹ بنتی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ یہ تول سکیں کہ یار اس کا فائدہ اس کا نقصان ہے۔ بس ڈگری کو نا ایک ولن بن کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یار اس سے پیسے ضائع ہوتے ہیں۔ پیرنٹس کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بچوں کو ڈگری کی طرف مت بھیجو، ان کو اسکل سکھاؤ، اور اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ ڈگری کی طرف مت جاؤ، اسکل سیکھو، تاکہ سیکھنے کے بعد آپ 4 پیسے کما لو، کیونکہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ کو پیسے ویسے نہیں ملنے، آپ کو نوکری ووکری نہیں ملنی، اور شادی کے چانس بہت کم ہو جانے ہیں، اور خالہ نے بھی اپنی بیٹی نہیں دینی کیونکہ آپ کے پاس نوکری نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وہ چلی جا رہی ہیں، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں ڈگری کا ورڈ آؤٹ کرنے والی تنظیم سے باہر ہوں۔ اصل میں کیا ہے کہ پاکستان میں آلریڈی ڈگری ہولڈر، جو کہ باقاعدہ ڈگری ہولڈر ہیں، جنہوں نے اپنے اس پیریڈ میں کچھ پڑھا ہو، کچھ سیکھا ہو، ان کی تعداد کم ہے۔ ویسے تو پیپر کے ساتھ تو بہت سارے ہیں، لیکن صحیح پڑھنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اور اوپر سے ڈگری کے اوپر وہ کالا دھبا لگانے کے چکر میں نا جو لوگ تھوڑے سے آگے آ رہے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے۔ تو میں تو کہتا ہوں یار اس قصے کو چھوڑ دیں، ایجوکیشن کو کم سے کم یوٹیوب پہ نہ رگڑیں، اس کو وہیں رہنے دیں۔ اگر کچھ کرنا ہے نا تو ڈگری کو آؤٹ کرنے سے بہتر ہے جو ڈگری لینے کا پروسیس ہے نا اس پہ بات کریں، وہ زیادہ ضروری ہے۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ڈگری ایک پیپر کا نام ہے جو کہ کچھ سال پڑھنے کے بعد آپ کو ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈگری۔ نہیں، ڈگری ایک پورے پروسیس کا نام ہے جو کہ آپ کو 6 سال 8 سال بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں دیا ہے تیار کی، اب تم سرٹیفائڈ ہو۔ اس میں پڑھایا کیا جاتا ہے جو پرانی ریسرچ ہے۔ آپ میڈیکل سے ہیں، آپ انجینئرنگ میں، آپ کسی بھی فیلڈ سے اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں، تو جس ٹائم آپ کو وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ کیا پڑھا رہے ہوتے ہیں؟ جتنی پرانی ریسرچز ہیں، جو پرانی اس فیلڈ کے اندر ایجادیں ہوئیں، وہ کیسے ہوئیں، کنہوں نے کی، کیا ہرڈل اس میں آئے، کامیابی کیسے ملی، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ اسی سبجیکٹ کو لے کے پڑھایا جاتا ہے۔ جو ہو گزرا ہے وہ آپ کو تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو سارا پڑھاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، آخر میں آپ کا امتحان لیتے ہیں، اس میں گریڈنگ ہوتی ہے۔ جو زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے اس کو اچھے نمبر ملتے ہیں، جو اچھا پرفارم نہیں کرتا اس کو اچھے نمبر نہیں ملتے۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ یہ سارا ہمیں کیوں پڑھاتے ہیں؟ تاکہ آپ جب ڈگری لے کے نکلیں یہاں سے تو آپ اس سے بہتر کر سکیں۔ جو چیز بھی آپ پڑھ رہے تھے، میڈیکل میں تھے، انجینئرنگ میں تھے، کچھ بھی تھے آپ، وہ اب سارا پڑھ کے آپ پتہ چل گیا کہ ہم لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، یہ ایجادیں ہو گئی ہیں، یہاں تک میڈیکل سائنس پہنچ گئی ہے۔ اب مجھے سارا پتہ چل گیا ہے کہ میرے جو سبجیکٹ میں نے چنا تھا اس میں یہ کچھ ہو گیا، اب مجھے آگے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ وہ اسی لیے آپ کو اتنا کچھ دے کے سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پریکٹیکلز کرواتے ہیں، سب کرواتے ہیں، تاکہ یار آپ اس سے بہتر کچھ آگے جا کے کر سکیں۔ یہ آگے ہم پہ ہے کہ ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں یا ہم اس میں کچھ بہتری لاتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے نئے نئے طریقہ علاج دریافت کیے، پاکستان میں نہیں کیے، کہیں باہر جا کے کیے، لیکن پاکستانی تھے۔ پاکستان کے اندر بھی بہت سارا کام ہوا جو کہ اتنا شائع نہیں ہوتا، ہمارا میڈیا اس کو اتنا پبلسائز نہیں کرتا، کیونکہ پازیٹیوٹی تو دکھانا ہمارا کام ہے ہی نہیں۔ ہم تو بس یہ دکھاتے ہیں کہ کہاں سے پاکستان ڈوب رہا ہے، تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ پیدا ہو پاکستان سے جانے کا۔ مطلب نیگیٹیوٹی زیادہ دکھائی جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے آپ بیمار پڑیں، لیکن اگر بیمار پڑ جاتے ہیں تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ عطائی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، یا جس ڈاکٹر کو آپ جانتے ہیں، جس کا آپ نے بورڈ پڑھا تھا، اس کا ایک اسسٹنٹ ہے، اس کے پاس جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹیکہ بڑا اچھا لگاتا ہے، جب بھی آپ نے اسے ٹیکہ لگوایا تو آپ کو درد نہیں ہوا۔ لیکن جب بیمار پڑتے ہیں نا، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اسے کیا پتہ دل کے فنکشنز کیا ہیں، اسے کیا پتہ کہ کڈنی میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، نام پڑھیں گے، جو اس کے دروازے کے باہر تختی لگی ہوتی ہے نا، وہاں آپ نام پڑھیں گے
نیچے اس کی ساری ڈگریز پڑھیں گے اور دل کو تسلی دیں گے کہ یار یہ اتنا پڑھا لکھا ہے، یہاں سے پڑھا لکھا ہے، تو میں سیف ہاتھوں میں ہوں۔ اب دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر جائیں گے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھ دیں گے، کیونکہ آپ اس پہ اعتبار کر رہے ہیں، آپ کمفرٹیبل ہیں اس کی ڈگریز دیکھ کے، اس کی تعلیم دیکھ کے۔ تو ڈگری ضروری ہے کہ نہیں ہے نا۔ اس کے بعد انجینئرنگ میں آتے ہیں۔ برج خلیفہ، برج عرب، کتنی عمارتیں آج کل پاکستان میں بن رہی ہیں، تو سب میں مستری نہیں ہوتے، باقاعدہ انجینئر ہوتے ہیں جو کہ کیپیبل ہوتے ہیں۔ اب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے یار میں نے بھی انجینئرنگ کی ہے، مجھے جاب نہیں مل رہی۔ ایک معیار ہوتا ہے، اس کے اوپر پورا اترنا پڑتا ہے، کیونکہ جو کمپنیز بندے ہائر کرتی ہیں نا وہ اس کو سیلری پے کرتی ہیں، تو جو سیلری پے کرتی ہیں وہ دیکھتی ہیں یار کہ بندہ کتنا قابل ہے، وہ جج کر لیتے ہیں، ان کا کام یہی ہے۔ اور یہ جو بلڈنگز بڑی بڑی بنی ہے نا، یہ مستریوں نے بنائی، یہ باقاعدہ انجینئرز تھے۔ برج خلیفہ کا میں 3 دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ ارتھ کوئک اگر آتا ہے 7.0 تو وہ برداشت کرے گا، 7.5 تک بھی آئے تو وہ برداشت کرے گا، لیکن 7 پیپرز میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ جن لوگوں نے بنایا وہ مستری نہیں تھے، وہ باقاعدہ انجینئر تھے۔ انہوں نے پیچھے بہت سارا سر کھپایا ہوگا، ان کے پاس بہت سارا ایکسپیرینس ہوگا، اور میرے خیال میں سامسنگ کا ہاتھ اس کے اندر تھا، اس کو سارا ڈیزائن کرنے میں، جو انجینئرنگ سائڈ تھی اس کی۔ بہرحال مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن سامسنگ کا ہاتھ ہے اس کے اندر۔ تو جتنے لوگ آئے انہوں نے کام کیا، وہ سارے پڑھے لکھے کیپیبل لوگ تھے۔ وہ کوئی 1 مہینہ کسی ڈپلومے والے یا کوئی سکل والے بندے نہیں تھے، وہ باقاعدہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو یہاں پہ آپ کو ڈگری کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر آتے ہیں گاڑیوں کے میکینک کی طرف، جن سے ہمارا روز واسطہ پڑتا ہے۔ گاڑی خراب ہو گئی وہ ٹھیک کر لے گا، ایک پرزے کو وہ ایک حد تک ہی ٹھیک کر سکتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے بھائی نیا لے آؤ، اب اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے بنانے میں، اس کو بنانے والا کوئی اور ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو شاید اس کا کوئی اور حل نکال لیتا، کیونکہ وہ اس کی تخلیق تھی، اس نے بنایا کہ یار ایسا ہوگا تو گاڑی ایسے چلے گی، اس پرزے کا یہ کام ہے، اگر کچھ ہو جائے تو ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن باہر کے بندے کو، میکینک کو نہیں پتہ یار کہ اس کا مجھے نعم البدل کیا کرنا ہے، بہتر ہے کہ نیا منگوا لو، ٹھیک ہے۔ تو وہ جس نے بنایا ہے وہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ تو ہوگا نہیں، آف کورس اس نے کچھ پڑھا ہوگا آٹو موبائل میں، وہ اچھا جانتا ہوگا سب چیزوں کو۔ مجھے یاد ہے 5-6 سال پہلے آؤڈی کا ایک ڈیزائنر جب کیا نے اس کو ہائر کیا تھا تو بڑے ہی ہینڈسم اماؤنٹ پہ اسے ہائر کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک نہایت ہی پڑھا لکھا، نہایت ہی قابل آدمی تھا آؤڈی کے پاس، جو انہوں نے توڑا تھا وہاں سے۔ اس کی اسپیشلٹی یہی تھی کہ جو آؤڈی کے ڈیزائن تھے وہ بندہ کرتا تھا، اس لیے آپ نے کیا کے اندر پچھلے 4-5 سالوں میں ایک ڈیزائن چینج دیکھا جو کہ بڑا ہی مثبت ہے۔ تو قابل آدمی وہاں سے اٹھا کے وہاں لے کے گئے، جو کہ ایک نہایت ہی پڑھا لکھا شخص ہے۔ عام میکینک کو کیا پتا ہوگا یار کہ ٹربو چارج کیا بلا ہے، چلتا کیسے، بائی ٹربو کیا ہے، پھر V8 میں بائی ٹربو کیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو گاڑی کے اندر ہوتی ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو آٹومیٹک گاڑی کو تو پوچھتے ہی نہیں، کہتے ہیں گاڑی صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسی کو ٹھیک کرنی نہیں آتی ہوتی، تو وہ اس چیز سے رہتے ہی دور ہیں۔ اسی لیے کلٹس چلتی ہے، باس چلتی ہے، میران، اس طرح کی چیزیں جن پہ زیادہ کام ہی نہ کرنا پڑے۔ اتھی والے دروازے چلیں گے، آٹومیٹک نہیں خریدتے کہ خراب ہو گیا تو ٹھیک کون کرے گا، وہ بندہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھا کریں یار۔ اور ان سارے شعبوں میں نا پاکستان میں ترقی کی بڑی گنجائش ہے، کیونکہ کچھ ہو ہی نہیں رہا وہاں پہ، کچھ ہو، لوگ ایسے وہاں پہ ہوں تو اس فیلڈ میں ترقی بھی ہوگی، ہے کہ نہیں۔ ایک شعبہ نا جس کے پیچھے ہاتھ دھو کے سارے پڑے ہوئے ہیں کہ یار سب کو وہاں کو سیٹ دیں، وہ ہے گرافک ڈیزائننگ۔ اچھا کہتے ہیں یار تم گرافک ڈیزائنر بن جاؤ، تمہاری لائف سمر جائے گی، تمہیں جاب مل جائے گی۔ میں منتیں کرتا ہوں، یہ دیکھیں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، گرافک ڈیزائنر نہ کہا کریں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں 1 مہینے کا کورس ہے، تم گرافک سافٹ ویئر آپریٹر بن جاؤ گے۔ ڈیزائنر کچھ اور شے ہوتا ہے،
اس کے اندر امیجنیشن ہوتی ہے, کریٹیوٹی ہوتی ہے. وہ اپنا ڈیزائن جب تخلیق کرتا ہے نا آرٹ بورڈ پہ, تو 4 بندے دیکھنے والے کہتے ہیں یار کیا ڈیزائن بنایا ہے, زبردست. پھر وہ بنتا ہے ڈیزائنر. یا وہ کہیں پڑھ لکھ رہا ہو, اس نے 6-7 سال گزارے ہوں, اس کے بارے میں تعلیم حاصل کی ہو, پھر اپنا آپ جب وہ ٹیچرز کے سامنے, پروفیسرز کے سامنے یا جو کریٹیو ڈیزائنر ہیں ان کے سامنے رکھے اور وہ اس کو اپریشیٹ کریں, بڑے بڑے ڈیزائنر بولنے کہ یار تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے, یہ تمہارا سرٹیفکیٹ ہے, یہ تمہیں اس لیے مل رہا ہے کہ تم واقعی اچھے ڈیزائنر ہو. تو پھر اسے کسی کی ریکگنیشن کی ضرورت نہیں رہے گی, کیونکہ آلریڈی ایک اچھے ڈیزائنر نے اسے کہا کہ تم اچھا کام کر سکتے ہو اور تم کر رہے ہو اور یہ تمہارا سرٹیفکیٹ ہے. وہ ڈیزائنر ہو گیا. دوسرا جس نے کام کیا ہے, جس کے پاس کریٹیوٹی ہے اور 4 لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے اس کے کام کی, وہ ڈیزائنر ہے. وہ ڈیزائنر نہیں ہے جسے ایڈٹ کرنا آتا ہے, کہیں سے کچھ فلائر ڈاؤن لوڈ کیا, اس میں اپنی ایڈیٹنگ کی اور دیٹس اٹ, وہ ڈیزائنر بن گیا. یا آپ اس کو ڈیزائنر نہیں بنا رہے, یا آپ زیادتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ. اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا پتہ ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں یار کہ تمہیں نوکری مل جائے گی, گلف میں مل جائے گی, یورپ میں مل جائے گی, وغیرہ وغیرہ. کیسے مل جائے گی؟ وہ زمانے نہیں رہے اب یہاں پہ بھی نا کمپنیز باقاعدہ انٹرویو لیتی ہیں, HR کی ٹیم ہوتی ہے جسے پتہ ہوتا ہے کہ بندہ کہاں سے پڑھ کے نکلا ہے. ان کو ساری یونیورسٹیز کا پتہ ہے جو کہ اچھی کمپنیز ہیں, جہاں پہ آپ کی گروتھ کے چانسز ہوتے ہیں. وہ آپ کے بارے میں سب جانتے ہیں, جہاں سے آپ پڑھیں, آپ کیا پڑھیں, اس یونیورسٹی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کس طرح کے اسٹوڈنٹس تیار کرتی ہے, انہیں سب معلوم ہوتا ہے. تو جب CVs آتی ہیں نا تو اس طرح کے بچوں کو وہ الگ کرتے ہیں اور باقیوں کو وہ الگ کرتے ہیں. بلاتے ہیں, ٹیسٹ لیتے ہیں, انٹرویو لیتے ہیں, پریکٹیکل کرواتے ہیں 3 دفعہ 4 دفعہ. ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست کی جاب ہوئی جس کا تقریباً 5 دفعہ انہوں نے انٹرویو لیا اور 4 دفعہ اس کا پریکٹیکل ہوا. اور وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ وہ اینیمیٹر تھا. تو اتنے انٹرویوز اور اتنے پریکٹیکل کے بعد, اتنے کمپیئر کرنے کے بعد دوسروں کے ساتھ اس کو ہائر کیا گیا, کیونکہ وہ ایک اچھے انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے نکلا تھا اور واقعی قابل آدمی تھا. وہ ہے ماشاء اللہ, اللہ اسے زندگی دے. سو یہ سلسلہ ہے. لیکن جو یہ 1 مہینے کا پیریڈ ڈیزائننگ میں لگا کے اور جاب ڈھونڈتے ہیں, ان کو پھر جاب وہیں ملتی ہے اگر ملے تو, جو کمپنیز زیادہ مہنگا بندہ افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کی گروتھ زیادہ نہیں ہوتی. ان کو بس تھوڑا کام چاہیے, سستے میں چاہیے اور دیٹس اٹ. وہاں پہ آپ پھر یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ ایک دن کریٹیو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوں گے, آپ کی گروتھ ہوگی, آپ کے نیچے 4 بندے کام کریں گے. یہ سین پھر وہاں نہیں ہوتا. وہ اسی کو ملتا ہے جو کہ ایک اپنی گزار کے آیا ہوتا ہے ٹائم اس سب کو سیکھنے میں. یا پھر آپ کسی بہت بڑے لیبل کے ساتھ کام کر رہے ہوں, لیبل مطلب بہت بڑے ڈیزائنر کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوں, جس کی اپنی شاگردی کی ہو 4-5 سال, اور وہ کچھ لکھ کے دے اور وہ ریکگنائزڈ ہو, دنیا اس کو جانتی ہو, پھر آپ اس کا نام استعمال کریں اور پھر آپ بھی اتنے قابل ہوں تو پھر بات بنتی ہے. ورنہ گرافک ڈیزائنر کوئی حلوہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو کچھ آ جائے نا کہ یار یہ پروجیکٹ ہے, ہمیں کریشن کرنی ہے اور کریٹیوٹی ہونی چاہیے, تو پھر آپ وہاں پہ مار کھا جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں یار کہ یہ فیلڈ ہی صحیح نہیں ہے, جیسا کہ کہتے ہیں کہ ڈگری صحیح نہیں ہے. تو بھائی ڈگری بری چیز نہیں ہے, یہ پروسیس برا ہے. ہماری یونیورسٹیز ڈگری آپ کے ہاتھ میں تھما دیتی ہیں اور دے دیتی ہیں. تھوڑا سا اس میں چینجز ہونے چاہیے کہ ڈگری جب دیں تو اس سے پہلے 6 مہینے 3 مہینے بولیں یار جا کے کہیں کام کرو, وہ سرٹیفکیٹ لے کے آؤ کہ تم نے واقعی ان کو سرو کیا ہے. اور یہ ہونا ایک اچھی بات ہوگی, شاید ہو بھی رہا ہو, اور لوگ شاید شارٹ کٹ اس میں بھی مار لیتے ہوں گے اور پھر کہتے ہیں کہ جاب نہیں ملتی. کیونکہ جب ڈگری آپ کو ملے گی, ساتھ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوگا, تو اس میں آپ کا فائدہ ہے. آپ بہتر طرح سے انٹرویو دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ ڈگری حاصل کرنے کے بعد پریکٹیکل میں رہیں. تو اس طرح کا کوئی سین اگر ہو جائے نا پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پہ, تو چیزیں بہت بدل جائیں گی. یہ ایک میری رائے ہے. آف کورس لوگ اسے اتفاق نہیں کریں گے,
کرنا بھی نہیں چاہیے. جو اتفاق کرے یا نہ کرے, کامنٹ کرے, آزادی ہے. لیکن مجھے پتہ ہے لوگ اتفاق نہیں کریں گے, میری دھلائی ہوگی اس کے اوپر. لیکن میں قطعی طور پہ اس ٹیم میں نہیں ہوں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈگری کا ورڈ آؤٹ کر دینا چاہیے. ڈگری کا ورڈ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاکستانی سائنٹسٹ سرن کے اندر کام کر رہے ہیں نا, وہ سارے ڈگری ہولڈرز ہیں, وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور آج کی بات ہے, میں نیوز دیکھ رہا تھا خلیج ٹائمز کے اوپر, اور لکھا تھا کہ پاکستانی سائنٹسٹ سرن کے اندر کام کر رہے ہیں, اور یہ سرکٹس انہوں نے بنایا ہے, اتنا کام کیا ہے جو کہ ہمارے لیے قابل فخر ہے. سو آگے آپ کی مرضی ہے, آپ جتنا مرضی اس کو پروموٹ کریں, یعنی کہ ڈی موٹ کریں ڈگری کو, اس کی پروموشن کریں, ڈی موشن کہ وہ ڈی موٹ ہو, آپ کی مرضی ہے. فی الحال مجھے دے اجازت, اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.